إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. فقال الله عز وجل واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالخواتيم. رواه البخاری. حاضرین جمعہ، آج رمضان مبارک کی 27ویں تاریخ ہے. رمضان اپنے آخری مرحلے پر ہے. بس 2 یا 3 راتیں باقی رہ چکی ہیں. اس کے بعد انشاءاللہ العزیز ہم اور سارے مسلمان عید کی خوشیاں منائیں گے. ایسے وقت میں جب رمضان ہم سے رخصت ہو رہا ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے یا ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ عام طور پر دیکھا یہ جاتا ہے کہ بہت سارے مسلمان ماہ رمضان میں تو بڑی عبادت کرتے ہیں، ماہ رمضان میں بڑی قربانی دیتے ہیں. بس جیسے ہی رمضان رخصت ہوا پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شیطان اب آزاد ہو چکا ہے تو ہم بھی آزاد ہو چکے ہیں. نہ اب نمازوں کی فکر، نہ جماعت کی فکر، نہ عبادت کا احساس، نہ گناہوں سے بچنے کی فکر. بس ہم بھی آزاد ہو جاتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. رمضان میں ہم نے جو نیکی کی ہے، رمضان میں ہم نے جو عبادت کی ہے، اللہ رب العالمین کے روزے رکھے ہیں، غریبوں مسکینوں کو کھانا کھلایا ہے، صدقات و زکوٰۃ کا اہتمام کیا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کی ہے، شب قدر میں قیام کا اہتمام کیا ہے. جتنی بھی نیکی ہم نے رمضان میں کی ہے یا رمضان کے بعد کی ہے، ہمیں اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ نیکیاں قبول ہو جائیں. اور نیکیوں کی قبولیت کی پہچان یہی ہے کہ اگر نیکی کے بعد نیکی کی توفیق ملتی ہے، نیکی کرنے کے بعد نیکی کی توفیق ملتی ہے، نیکیاں آسان ہوتی ہیں، یہ مطلب ہے کہ نیکیاں قبول ہو رہی ہیں. اور اگر نیکیوں کے بعد نیکی کی توفیق نہ ملے، نیکی کا کام کرنے کے بعد آدمی برے راستے پر چل پڑے، نیکی چھوڑ کر کے گناہوں کو اختیار کر لے، اللہ رب العالمین کی بندگی اور عبادت نہ کرے، نیکیوں سے پیچھے رہ جائے، یہ مطلب ہے کہ ہم اپنی عبادت کو، اپنی نیکیوں کو خود برباد کر رہے ہیں. ہمارے اسلاف کی سیرت یہ رہی ہے کہ ماہ رمضان میں وہ بڑی عبادت کرتے تھے، ماہ رمضان میں بڑی قربانی دیتے تھے. بس جیسے رمضان رخصت ہوتا، رمضان سے فارغ ہوتے، رمضان سے فراغت کے 6 ماہ تک وہ مسلسل یہی دعائیں کرتے تھے کہ رب العالمین ہم نے جو ماہ رمضان میں عبادت کی تھی تو ہماری عبادتوں کو قبول کر. یہ ایک دن کی بات نہیں ہے،
ایک ہفتے کی بات نہیں ہے، ایک مہینے کی بات نہیں ہے، یہ آدھے سال کی بات ہے کہ ہمارے اسلاف آدھے سال تک 6 مہینے تک رمضان کے بعد یہی دعائیں کرتے تھے. ان کی یہی دعا تھی کہ ہم نے رمضان میں جو نیکی کی ہے، جو عبادت کی ہے، جو اچھا کام کیا ہے، اے رب العالمین تو اپنے فضل و کرم سے اس کو قبول فرما لے. نیکیوں کی قبولیت کے واسطے، رمضان کی عبادت کی قبولیت کے واسطے وہ اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے تھے آدھا سال تک. اور جب رمضان باقی رہتا، 6 ماہ رمضان باقی رہتا، آدھا سال رمضان باقی رہتا، تو ان کی دعا یہ ہوتی تھی کہ اے رب العالمین ہم کو سلامتی کے ساتھ رمضان تک پہنچا، سلامتی کے ساتھ رمضان تک پہنچا، تاکہ ہم وہ نیکیاں کر لے جائیں جو رمضان میں ہم کو کرنا چاہیے. کیونکہ ماہ رمضان کی کتنی فضیلتیں ہیں، کتنی خصوصیات ہیں. ہمیں معلوم ہے جب رمضان آتا ہے تو شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے. رمضان جب آتا ہے جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے. رمضان جب آتا ہے جنت کے دروازوں کو اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے. رمضان جب آتا ہے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. خیر و برکت کا مہینہ ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کی ہر رات میں، رمضان مبارک کی ہر رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی گردنوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے. اور یہ ہر رمضان اور ہر رات کی بات ہے. تو ماہ رمضان کی خصوصیات، ماہ رمضان کی برکات، ماہ رمضان کے فضائل، ماہ رمضان کی جو نیکیاں ہیں اور جو فوائد ہیں، ایک مومن بندہ اس کو حاصل کرنے کے لیے پہلے سے کوشش کرتا ہے. تو ہمارے اسلاف کی سیرت یہ رہی ہے کہ ماہ رمضان کے بعد آدھے سال تک، 6 ماہ تک یہ دعائیں کرتے تھے کہ نیکیاں قبول ہو جائے. اور جب رمضان کا موسم آنے والا ہوتا، 6 ماہ باقی رہتے، تو مسلسل یہی دعا کرتے تھے کہ ہمیں رمضان نصیب ہو جائے تاکہ ہم وہ عبادت کر لیں. یہ عبادت کا سفر یا عبادت کا فریضہ یہ صرف رمضان میں نہیں، یہ ہوش سنبھالنے سے لے کر بلوغت کی عمر پہنچنے سے لے کر 10-12 سال کے بعد کی عمر سے لے کر مرتے دم تک ہے. یہ نمازوں کی پابندی، یہ جماعت کی پابندی، نیکیوں کا عمل، یہ ساری عبادتیں مرتے دم تک کرنا ہے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. تم اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ موت آ جائے. مرتے دم تک عبادت کرنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ رمضان میں آیا تو ہم نیکی کریں گے، رمضان نکل گیا تو نماز بھی ختم ہو گئی. مرتے دم تک یہ عبادت ہونی ہے. اللہ رب العالمین کی عبادت، اللہ تعالیٰ نے عبادت کی مختلف اقسام بیان فرمائی. ایک عبادت روزے کی عبادت ہے، کھانا پینا چھوڑنا ہے. ایک عبادت مال کی ہے، آدمی اللہ رب العالمین کی راہ میں مال قربان کرے. یہ صدقہ ہے، زکوٰۃ ہے، قربانی ہے، یا اس طریقے سے زکوٰۃ ہے. خانہ کعبہ کا حج ہے، یہ مالی عبادت ہے. کچھ عبادت ایسی ہیں کہ نہ اس میں مال خرچ ہوتا ہے، نہ مال خرچ ہوتا ہے، نہ دولت خرچ ہوتی ہے. یہ بدنی عبادت ہے، جیسے نماز کی ادائیگی ہے. اللہ رب العالمین نے ہم پر مختلف قسم کی عبادتوں کو فرض کیا ہے. کہیں وقت نکالنا ہے، کہیں نماز پڑھنا ہے، کہیں مال خرچ کرنا ہے، کہیں سفر کر کے مکہ جانا ہے. یہ مختلف باتیں ہیں. ہر عبادت کو جو اللہ تبارک و تعالی ہم پر فرض کی ہے، ان ساری عبادتوں کو ہمیں مرتے دم تک ادا کرنا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم. اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے. اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے. یعنی جیسے اس کی جان نکلتی ہے جس کنڈیشن میں، اسی کا اعتبار ہوگا. آدمی نیکی کر رہا ہے لیکن مرنے سے پہلے ایسا گناہ کر لے جو اللہ کو ناراض کرنے والا عمل ہے. 70 سال تک عبادت کیا ہے، 70 سال نیکی کا کام کیا ہے، گناہ نہیں کیا ہے، لیکن جس دن اس کا انتقال ہونا تھا، جس دن اس کو دنیا سے رخصت ہونا تھا، وہ آدمی شرک کر کے مر گیا، اللہ کی نافرمانی کر کے مر گیا. انما الاعمال بالخواتیم. اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے. جس پر اس کا خاتمہ ہوگا اسی پر اس کا اعتبار ہوگا، اس کا حساب و کتاب اسی کی بنیاد پر ہوگا. تو خاتمہ ہمارا اچھا ہونا چاہیے. ہم رمضان کے مہینے خوب نیکی کر رہے ہیں، خوب عبادت کر رہے ہیں، لیکن رمضان جب ختم ہونے میں 2 3 4 5 دن باقی رہتا ہے، ہم جماعت چھوڑ دیتے ہیں،
مسجد چھوڑ دیتے ہیں، قرآن پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں، صدقات و خیرات چھوڑ دیتے ہیں، بازاروں کو آباد کرتے ہیں۔ خاتمہ رمضان کا اچھا ہونا چاہیے۔ جس طریقے سے شروعات ہماری اچھی تھی، ہم ایک جذبے اور حوصلے کے ساتھ کھڑے تھے، ایک جذبے اور حوصلے کے ساتھ مسجد میں آتے تھے، قیام اللیل کی پابندی کرتے تھے، قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے، صدقات و خیرات کا اہتمام کرتے تھے، دعا اور توبہ استغفار کا اہتمام کرتے تھے، یہ عمل رمضان کے آخر تک جاری رہنا چاہیے، یہاں تک کہ شوال کا چاند نظر نہ جائے۔ یہ بڑی بدنصیبی ہوگی کہ شروعات ہماری اچھی ہے اور رمضان کا خاتمہ ہمارا خراب ہو رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہو سکتا ہے کہ ہم سست پڑ گئے، کوتاہ ہو گئے، رمضان میں ہم وہ نیکی نہیں کر پائے، رمضان میں ہم وہ عبادت نہیں کر پائے شروعات میں، تو اللہ تبارک نے 2-4 راتیں عطا کی ہیں ابھی جو باقی ہے رمضان، اس موقع کو غنیمت جانے اور اس میں اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کریں، دعائیں کریں، اور جو گزر چکا ہے، جو غلطیاں ہو چکی ہیں، اس پر نادم و شرمندہ ہو کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ یہ 2-3 دن کا رمضان یہ ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ بن جائے۔ سوچئے اس حدیث پر غور کریں۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو، ہلاک ہو جائے، ذلیل ہو جائے، اس کی ناک میں مٹی بھر جائے، ذلیل ہو جائے، کون شخص جس نے ماہ رمضان کو پایا، ماہ رمضان کو پانے کے بعد اپنے گناہوں کی بخشش نہ کرا سکا، اپنی مغفرت نہ کرا سکا، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا نہ سکا، جنت کا مستحق نہ بنا سکا، ایسے انسان کے بارے میں پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بد دعا بھیج رہے ہیں۔ ایسے انسان کے بارے میں ابھی یہ رمضان 2 دن باقی ہے، 3 رات باقی ہے، اس موقع کو ہم غنیمت جانیں، کہیں ایسا نہیں کہ ہمارا شمار ان بدبختوں میں سے ہو جن کے بارے میں پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بد دعا بھیجی ہے۔ ان 2 دنوں کی قدر کریں، رمضان کے اوقات کو غنیمت جانیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگیں، توبہ استغفار کو لازم پکڑیں، دعاؤں کا اہتمام کریں، ان آخری ایام کی بھرپور قدر کریں، جو ہم قدر پہلے نہ کر سکے، جس کا خیال ہم پہلے نہ کر سکے، ہم آنے والے دنوں کی قدر کریں اور اس میں ہم فائدہ اٹھائیں۔ اور اگر ہم پہلے سے تیار تھے، پہلے سے الرٹ تھے، نیکی کر رہے تھے، تو ہمیں اور نیکی کرنا چاہیے کہ رمضان تو ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ کیا معلوم کہ زندگی کا آخری رمضان ہو، کسی کو کیا معلوم کہ زندگی کا ہمارا آخری رمضان ہو، تو ان اوقات کو ہمیں غنیمت جاننا چاہیے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس رمضان کے آخر میں جو نیکیاں کرتے تھے، یہ جو تعلیمات پیش کرتے تھے، اس کے متعلق سب سے اہم عبادت صدقۃ الفطر ہے، فطرہ۔ یعنی جب رمضان کا مہینہ ختم ہوتا تھا، شوال کا چاند نکلتا تھا، یعنی عید کی خوشی آتی تھی، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک اہم کام اور بڑا کام کیا کرتے تھے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فطرہ نکالتے تھے، جس کو ہمارے یہاں صدقۃ الفطر کہا جاتا ہے، یا اسی کو احادیث میں زکوٰۃ الفطر کہا گیا ہے، فطرہ کہا جاتا ہے، صدقۃ الفطر، زکوٰۃ الفطر، فطرہ۔ اس کا نکالنا فرض ہے، واجب ہے، ضروری ہے۔ اپنے گھر کے ہر فرد کی طرف سے، چاہے وہ چھوٹا ہو، بڑا ہو، بوڑھا ہو، روزہ رکھتا ہو، نہ رکھتا ہو، مریض ہو، صحت مند ہو، اپنے گھر کے ہر فرد سے، چاہے چھوٹا بچہ ہو یا بڑا ہو، ہر فرد کی طرف سے فطرہ نکالنا ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی ثابت ہے کہ اگر عورت کے پیٹ میں بچہ ہے تو فطرہ اس کی طرف بھی ادا کیا جائے گا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی طرف بھی فطرہ نکالتے تھے، کیونکہ وہ بھی ہماری اولاد ہے، گرچہ بھی وہ باہر نہیں ہے، پیدا نہیں ہوئی، تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ ثابت ہے، ان کا یہ عمل ہے کہ وہ ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا تھا اس کا بھی فطرہ نکالتے تھے۔ اس کے نکالنے کا وقت کیا ہے؟ فطرہ نکالنے کا وقت، صدقۃ الفطر نکالنے کا وقت عید کا چاند نکلنے کے بعد سے شروع ہوتا ہے۔ جیسے آج 29 تاریخ ہے، مغرب کے وقت چاند نکلے گا، چاند نکل گیا، یا 30 تاریخ ہے، چاند نکل گیا،
اب یہاں سے فطرے کا وقت شروع ہو رہا ہے، چاند نکل گیا عید کا، ماہ رمضان ختم ہو گیا، اب فطرہ ہم کو نکالنا شروع کر دینا چاہیے۔ یہ کب تک رہتا ہے؟ جب ہم عید کی نماز پڑھنے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں اس وقت تک رہتا ہے، یعنی ہم کو عید کی نماز پڑھنے سے پہلے یہ فطرہ ہمارا ادا ہو جانا چاہیے، یہ فطرہ ہمارا ادا ہونا چاہیے۔ فطرے میں کتنا دینا ہے؟ فطرے میں کتنا دینا ہے؟ 1 سا اناج، 1 سا اناج، جو ہم اناج کھاتے ہیں، چاول ہے، گندم ہے، یا بعض علاقوں میں جہاں کھجور ہے یا اور دوسری چیزیں کھاتے ہیں، 1 سا اناج دینا ہے۔ قیمت اور کرنسی پیسہ یہ دینا جائز نہیں ہے، قیمت، کرنسی، پیسہ، روپیہ یہ نہیں دے سکتے، اناج ہی دینا ہے، کیونکہ پیارے نبی علیہ السلام کی تعلیم، آپ کا حکم، آپ کا عمل یہی رہا ہے کہ آپ فطرہ نکالنے میں اناج نکالتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعیر علی العبد والحر والذکر والانثى من المسلمین والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة، رواه البخاری۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کو فرض قرار دیا ہے، صدقۃ الفطر کو فرض قرار دیا ہے۔ گھر کے ہر فرد کی طرف سے 1 سا اناج، چاہے کھجور چاہے جو، نکالا جائے گا۔ چھوٹے بچے کی طرف سے، غلام کی طرف سے، آداب کی طرف سے، مرد کی طرف سے، عورت کی طرف سے، سارے فیملی ممبرس کی طرف سے یہ صدقۃ الفطر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرض قرار دیا ہے۔ اس کا نکالنے کا وقت کیا ہے؟ وَأَمْرَ بِهَا أَن تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ، عید کی نماز پڑھنے کے لیے نکلنے سے پہلے یہ فطرہ ادا ہو جانا چاہیے۔ جو عید سے پہلے دے گا اس کا فطرہ قبول ہوگا، اور جو عید کے بعد فطرہ دے رہا ہے اس کا فطرہ قبول نہیں ہوگا، وہ ایک عام صدقہ ہوگا۔ تو فطرہ ہمیں ادا کرنا یہ بہت اہم چیز ہے، اور سب سے اہم چیز یہ ہے جس کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی ہے، ہم فطرہ میں کرنسی دیتے ہیں، روپیہ پیسہ دیتے ہیں، نقدی دیتے ہیں، یہ ثابت نہیں ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام کا عمل یہ رہا ہے، سنت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فطرے میں اناج دیا کرتے تھے، اسلاف اور صحابہ کرام فطرے میں اناج دیا کرتے تھے، یہی اناج دینا چاہیے۔ اور فطرے کے تعلق سے ایک اہم بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ فطرہ شروع رمضان میں دے دیتے ہیں، 20 رمضان میں دیتے ہیں، یہ غلط ہے، یہ سنت کی خلاف ورزی ہے، یہ سنت کے خلاف ہے۔ فطرہ نکالنے کا وقت رمضان کے بعد ہے، رمضان کا مہینہ ختم ہونے کے بعد ہے، شوال کا چاند نکلنے کے وقت ہے۔ ہاں اگر 1 دن 2 دن اتنا اگر پہلے اگر دے دیتے ہیں تو اس کی گنجائش ہے، بہتر نہیں، افضل نہیں، گنجائش ہے۔ 2 دن پہلے ہم دے دیں فطرہ، اس کی گنجائش ہے، افضل نہیں۔ افضل کب ہے؟ رمضان ختم ہونے کے بعد۔ کیوں ایسا؟ اس کی حکمت جو بیان کی گئی احادیث میں، پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا فطرہ، یہ اناج، یہ فطرہ، یہ روزے دار کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ صدقہ ہم نکالتے ہیں، فطرہ نکالتے ہیں، ہم رمضان کے اندر میں جو گناہ کیے ہیں یہ گناہ صدقہ کی وجہ سے، فطرہ کی وجہ سے دھل نہیں آتا، گناہوں کا کفارہ ہے۔ اب بتائیے اگر کوئی 20 رمضان کو صدقہ دے دے، 10 روزے کے گناہوں کا کفارہ کیسے ادا ہوگا؟ 15 رمضان کو فطرہ دے دے، 10 رمضان کو فطرہ دے دے، 1 رمضان کو فطرہ دے دے، اور بہت سارے لوگ اصولتے بھی ہیں اور بہت سارے لوگ شوق سے دیتے بھی ہیں۔ غلط ہے یہ۔ سنت یہ ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کا عمل یہ ہے، آپ کی تعلیم یہ ہے کہ فطرہ نکالنے کا وقت جو شروع ہوتا ہے وہ عید کا چاند نکلنے کے بعد ہے۔ اس لیے اس کی طرف ہم سب کو شدید توجہ کی ضرورت ہے۔ رمضان ہم سے رخصت ہو رہا ہے، ہمیں کثرت سے توبہ استغفار کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین سے معافی مانگنا چاہیے، اپنے گناہوں پر نادم و شرمندہ ہونا چاہیے، ایک نئے عزم کے ساتھ، نئے حوصلے کے ساتھ اپنی زندگی کی شروعات کرنی چاہیے، کیونکہ رمضان میں ہمارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو ایمان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اجر و ثواب کی امید کے ساتھ رمضان کا روزہ رکھے، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ رمضان میں ہم نے نیکی کی، عبادت کی، ہمارے گناہ معاف ہو گئے۔
ہم کو ایک نئی زندگی مل رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے. ہم ایک نئی زندگی کے ساتھ، نئی امنگ کے ساتھ، نئے حوصلے کے ساتھ عید کے بعد زندگی گزاریں. نیکیوں کی طرف ہم آگے بڑھیں، گناہوں سے بچیں، شیطانی کاموں سے بچیں، اللہ رب العالمین کی بندگی اور عبادت کی طرف توجہ دیں. یہ بڑی محرومی ہوگی کہ آدمی رمضان میں تو خوب عبادت کرے، لیکن رمضان کے بعد، عید کے بعد اور دوسرے دنوں میں آدمی عبادت سے پیچھے رہ جائے. فجر کی نماز میں آدمی حاضر نہ ہو. پیارے نبی علیہ السلام کہتے ہیں جو سوتا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی اور فجر کی نماز نہیں پڑھ سکا، اس آدمی کے دونوں کانوں میں شیطان پیشاب کر دیتا ہے. دونوں کانوں میں شیطان پیشاب کر دیتا ہے. ہم فجر کی نماز رمضان میں پابندی کرتے تھے، 1 گھنٹہ پہلے بیدار ہوتے تھے. ہماری یہ ٹریننگ ہوئی ہے، ہماری یہ تربیت ہوئی ہے. ہم عشاء کی نماز پڑھتے تھے، 1 گھنٹہ عبادت کرتے تھے، لیٹ سوتے تھے، اور ماہ رمضان میں 1 گھنٹہ پہلے صبح بیدار ہوتے تھے. یہ ہماری ٹریننگ ہوئی ہے، یہ ہماری تربیت ہوئی ہے، یہ ہم کو سکھایا گیا ہے. رمضان کے بعد ہماری کبھی فجر کی نماز چھوٹنے نہ پائے. پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو آدمی سوتا رہا یہاں تک کہ اس کی فجر کی نماز چھوٹ گئی اور سورج نکل گیا، سورج طلوع ہو گیا اور سوتا رہا، اس کے دونوں کانوں میں شیطان پیشاب کر دیتا ہے. شیطان پیشاب کرتا ہے. کتنی بڑی محرومی کی بات ہے. رمضان میں ہم فجر کی نماز کی پابندی کریں اور دوسرے دنوں میں رمضان کے علاوہ ہم سوتے رہیں خواب غفلت میں، یہ بڑی محرومی کی بات ہے. تو توبہ استغفار کو لازم پڑھیں، دین پر استقامت اختیار کریں، دین پر جم جائیں، ڈٹ جائیں، مضبوطی سے قائم ہو جائیں، نماز کی پابندی کریں، مسجد کو لازم پکڑیں، قرآن کی تلاوت کریں، دین پر مکمل طور سے جم جائیں، ڈٹ جائیں، دین پر استقامت اختیار کریں. موجودہ حالات ہم سے یہی تقاضا کرتا ہے. دین پر استقامت تو ہمیشہ ہمیں ہونا چاہیے، دین پر ڈٹے رہنا یہ ہمیشہ ہونا چاہیے. بالخصوص فتنوں کے دور میں، مسائل و مشکلات کے دور میں ہماری ذمہ داری دوبالا ہو جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے کہ ہم فتنوں کے دور میں اپنے ایمان کی حفاظت کریں. ہمارا گھر اجڑ جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمارا مال چلا جائے، برباد ہو جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہماری عزت چلی جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایمان ہمارا محفوظ رہے، یہ سب سے بڑی دولت ہے. تو اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، اپنے دین کی حفاظت کے لیے، دین کی سلامتی کے لیے ہمیں کیا قربانی دینی پڑے گی؟ ہم کو دین پر استقامت اختیار کرنا پڑے گا. اور مسلمانوں کی تاریخ یہی رہی ہے کہ مسلمان، ہمارے اسلاف، بڑے بڑے چیلنجز آئے، بڑے بڑے مسائل پیدا ہوئے، بڑے بڑے فتنے پیدا ہوئے، اور آنے والے زمانے میں قیامت سے قریب جو حادثات ہوں گے اس کو فتنہ تو اور ہوگا. ہر آنے والا سال پچھلے سال کے مقابلے میں بڑا سنگین ہوتا ہے. حدیث میں یہی کہا گیا ہے، بڑا خطرناک ہوتا ہے. فتنوں کا دور، دروازے کھل رہے ہیں. ایسے نازک وقت میں اور فتنوں کے دور میں ہم سب کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ ہم دین پر استقامت اختیار کریں. گھر چلا جائے کوئی مسئلہ نہیں، مال چلا جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، عزت لٹ جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، جان چلی جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا ایمان محفوظ رہنا چاہیے. ایمان پر ہم ثابت قدم رہے، ایمان پر ہم ڈٹ جائیں، دنیا کی کوئی طاقت ہم کو برباد نہیں کر سکتی ہے، کوئی ہمارا نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. اللہ رب العالمین کہتا ہے اگر تم تقوی اختیار کرو، دین پر جم جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، صبر کرو، اللہ کی قضا و قدر پر صبر کرو، یہ دشمنوں کی چال تم کو نقصان نہیں پہنچائے، دشمنوں کا شر تم کو نقصان نہیں پہنچائے. ہم مجبور ہیں، ہم پیٹے جا رہے ہیں، کاٹے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، ہمارا گھر اجاڑا جا رہا ہے، دکان اجاڑی جا رہی ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ کہ ہم دین سے دور ہو گئے. دین سے دور ہو گئے تو ذلت و رسوائی ہم پر مسلط ہو رہی ہے، یہ عذاب ہم پر مسلط ہو رہا ہے. ان ذلت و رسوائی سے اور مصیبت سے اور عذاب سے بچنے کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ ہم دین پر مضبوطی سے قائم ہو جائیں، دین پر استقامت اختیار کریں. اسی طریقے سے ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کے اخیر میں ایک جمعہ آتا ہے. رمضان المبارک کے اخیر میں جمعہ آتا ہے جس کو لوگ الوداعی جمعہ کہتے ہیں. جیسے آج کا یہ جمعہ، یہ رمضان کا آخری جمعہ ہے. بہت سارے لوگ اس جمعہ کے تعلق سے اپنی طرف سے کچھ ایجاد کرتے ہیں، اس کو الوداعی جمعہ بناتے ہیں. اس جمعہ کے دن روتے ہیں، اس جمعہ کے دن اچھا کپڑا پہنتے ہیں، ایک اچھی تیاری کے ساتھ، ایک حوصلے کے ساتھ عید کے لیے، نماز کے لیے آتے ہیں. عام جمعہ میں وہ نظر نہیں آئے، لیکن الوداعی جمعہ کے تعلق سے ان کے یہاں بڑا اہتمام نظر آتا ہے.
وہ اچھا کپڑا پہنیں گے، جلد مسجد میں آئیں گے اور لمبی لمبی دعائیں کریں گے اور الوداعی جمعہ منائیں گے، یہ ساری چیز اسلام کے خلاف ہے۔ یہ ساری چیز پیارے نبی علیہ السلام کی تعلیم کے خلاف ہے۔ اسلام کی نگاہ میں، سنت کی نگاہ میں الوداعی جمعہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، الوداعی جمعہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لہذا اس جمعہ کے تعلق سے کچھ سوچنا یا الگ سے کچھ کام کرنا یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ رمضان رخصت ہو رہا ہے، ہم کو تو سنت کی طرف آنا چاہیے، ہم کو دین کی طرف آنا چاہیے، لیکن ہم بدعت کی طرف چلے جائیں، دین کی مخالفت کی طرف چلے جائیں، یہ بہت بڑی محرومی ہے، یہ بہت بڑی محرومی ہے کہ رمضان ختم ہو رہا ہے کس پر؟ ہمارا رمضان جا رہا ہے، رخصت ہو رہا ہے کس پر؟ نیکی پر، توحید پر، ایمان پر، اسلام پر، پیارے نبی علیہ السلام کی سنت پر نہیں، ہمارا رمضان ختم ہو رہا ہے بدعت پر۔ بہت بڑے افسوس کا مقام ہے، جس پر جتنا زیادہ رویا جائے کم ہے، کہ آدمی کا رمضان رخصت ہو رہا ہے کس پر؟ سنت پر نہیں، بدعت پر، شریعت کی مخالفت پر۔ لہذا یہ جمعہ عام جمعہ کی طرح جمعہ ہے، جیسے پہلے جمعہ آتا تھا یا بعد میں جمعہ آتا تھا، اس جمعہ اور اس جمعہ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ الوداعی جمعہ کا تعلق اسلام سے کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک اہم بات یہ ہے کہ عید کی مناسبت سے ہم جب رمضان ہم سے رخصت ہو جائے اور عید کا چاند ہم دیکھ لیں تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم تکبیرات عید کا اہتمام کریں، تکبیرات عید کا اہتمام کریں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ، اور جو اذکار ہے، دعائیں ہیں، تکبیرات ہیں، ان کا ہم کثرت سے اہتمام کریں۔ عید کی نماز کی ہم پابندی کریں، اسراف سے بچیں، فضول خرچی سے بچیں۔ ہمارے یہاں عید کی مناسبت سے بہت سارے اسراف اور بہت ساری شریعت کی مخالفتیں پائی جاتی ہیں۔ پیارے نبی علیہ السلام کا اور اسلاف کا معمول یہ تھا کہ وہ اچھے سے اچھا لباس پہن کر کے عید کے لیے آتے تھے۔ اللہ نے دیا ہے، نیا کپڑا ہو، نہیں ہے، ہمارے گھر میں جو کپڑا ہے اور سب سے اچھا ہے وہی پہن کر کے ہم عید منائیں، خوشیاں منائیں۔ تو عید یہ شاعر اسلام میں سے اس دن خوش ہونا اور لوگوں کو خوش کرنا، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ ہم خوش ہوں، لوگوں کو خوش کریں، لوگوں کو خوشی میں داخل کریں، یہ اسلام کے شعائر میں سے ہے۔ اس دن کی مخالفت سے ہم سب کو بچنا چاہیے، حرام کھانے سے، حرام پینے سے، حرام پہننے سے، حرام کام کرنے سے، شریعت کی مخالفت کرنے سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ عید کا دن یہ حرمت والا دن ہے، یہ احترام والا دن ہے، عزت والا دن ہے، یہ خوشی کا دن ہے۔ اس دن خوش ہونا چاہیے اور دوسروں کو خوش کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو، آپ کو اور سارے مسلمانوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو اور سارے مسلمانوں کو اسلام پر اور ایمان پر ثبات قدمی عطا فرمائے، اور ہم میں جو مظلوم ہے، جو پریشان حال ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرما دے، اور جو مقروض ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قرض کی ادائیگی کا معاملہ آسان فرما دے، اور جو بیمار ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنے فضل و کرم سے شفائے کاملہ عطا فرمائے، اور جو دنیا سے ہم سے ایمان کی حالت میں رخصت ہو چکے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عذاب قبر سے بچائے، ان کے درجات کو بلند کر دے، اور ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، اور ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اور ہم سب کو، آپ سب کو، سارے مسلمانوں کو عذاب قبر سے بچائے، دجال کے فتنے سے بچائے، اور جنت الفردوس پہ جگہ نصیب فرمائے، اور جو مظلوم ہیں، مسلمان ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مظلومیت کو دور فرمائے، اور ظالموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہلاک و برباد کرے، اور ہم مسلمانوں کے لیے اور عالم اسلام کے لیے آنے والی اس عید کو اللہ تبارک و تعالیٰ خیر و برکت کا ذریعہ بنائے، اور ظالموں کو غارت و ہلاک و برباد کرے۔ امین یا رب العالمین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه الغفور الرحیم۔